تو حضرات صحابہ اکرام فضول خرچی نہیں کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فضول خرچ آدمی مجھے پسند نہیں۔ آج کتنا رزق ہمارا ضائع ہو جاتا ہے فضول خرچی پہ۔ شادی کے مواقع ہوتے ہیں، 5 6 قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور انسان بھی اتنا حریص ہے، کھانے حال میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانا بڑی وافر مقدار میں ہے، لیکن ایک آدمی وہ حریص ہوتا ہے کہ جو پیٹ کا حریص ہے، ایک وہ ہے جو آنکھوں کا حریص ہے۔ جو آنکھ کا حریص ہے وہ سیر نہیں ہوتا، پیٹ کا جو بھوکا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ تو آج کا انسان ایسے بھاگتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی، کھانا جیسے لگتا ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں، شاید یہ کھانا کم پڑ جائے گا، اتنا کھانا جمع کرتے ہیں ایک ایک پلیٹ میں، ایک ایک ٹیبل میں، پہاڑوں کی مانند ہوتا ہے، کھاتے 2 چمچ 3 چمچ، وہ سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ اسراف ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا فضول خرچی کرنے والا مجھے پسند نہیں، جس نے اتنے لاکھوں روپے کھانے میں لگا دیے۔ دین کی تعلیمات ولیمہ سنت ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہ تو دکھلاوا ہے کہ اس نے کھانے کے اتنے ایٹم بنائے، اس نے کھانے کے اتنے ذائقے، میٹھے کے اتنے ایٹم بنائے۔ شریعت کی یہ تعلیمات نہیں۔ شریعت نے ولیمہ بڑا مختصر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی صفیہ کا نکاح ہوا، ولیمے میں کیا تھا؟ کھجوریں تھیں، کھجوریں پنیر دسترخوان پہ رکھی، کھجور کھائی، بعض صحابہ نے پنیریں کھائی، ولیمہ ہو گیا۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سوائے زینب بنت جہش کے کسی کے ولیمے میں کھانا نہیں پکا۔ زینب بنت جہش کے ولیمے میں بکری ذبح کی گئی، کھانا پکایا گیا۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ شادی کرنا آسان ہے، نکاح کرنا آسان ہے، تم نے مشکل بنا دیا۔ تو اسراف والا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے انسان کھانے میں اس سے بچے۔ عموماً ہوٹلوں میں آدمی دعوت پہ جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہزاروں روپے کے کھانے منگا لیتے ہیں، چند لقمے کھائے، باقی سارا کا سارا رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رزق کسی غریب کے کام آ جاتا، یہ رقم کسی یتیم بیوہ مسکین کو دے دی جاتی، اس کے ہاتھ اٹھتے، تو اللہ ہمارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا، اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دیتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے ذکر و فکر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب کے ہاں گئے۔ کہتے ہیں جب گئے تو کھانا لگا تھا دسترخوان پہ، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان اٹھانے لگے، تو حضرت نے ان کے استاد نے پوچھا تم دسترخوان اٹھا رہے ہو، کیا تمہیں اٹھانے کا طریقہ پتہ ہے؟ دسترخوان کس طرح سمیٹا جاتا ہے، کس طرح صفائی ہوتی ہے؟ فرمایا حضرت کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ کہا ہاں اس کا بھی طریقہ ہے۔ کہا جی حضرت اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جتنی تمہیں بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ گوشت کی بوٹیاں الگ کرو۔ چنانچہ گوشت کی ساری بوٹیاں الگ کر دی گئی۔ پھر جتنی ہڈیاں تھیں کہا اسے الگ کرو، دسترخوان سے ہڈیاں الگ ہوئی۔ کہا یہ جو روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں انہیں الگ کرو، انہیں الگ کیا گیا۔ کہا یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ذرات ہیں انہیں الگ کرو، انہیں الگ کیا۔ اب حضرت نے وہ سب لیے، اور جو گوشت کی بوٹیاں تھوڑی بہت تھیں، چھچڑے تھے، وہ لیے اور ایک جگہ پر ڈالے۔ کہا یہاں میں ڈالتا ہوں، یہاں بلیاں آ کر یہ گوشت کی بوٹیاں اور چھچڑے کھا لیتی، اور ہڈیاں دوسری جگہ پہ ڈالی۔ کہا یہاں کتے آتے ہیں اور وہ اسے نوچ لیتے، اور جو روٹی کے ٹکڑے تھے اسے تیسری جگہ پہ ڈالا۔ کہا یہاں پرندے آتے ہیں اور یہ پرندے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے لے جاتے، اور جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے وہ لیے اور ایک بل کے پاس ڈالے۔ کہا یہاں چیونٹیاں ہوتی ہیں، یہ چیونٹیوں کے لیے میں ڈالتا ہوں۔ تو ایک دسترخوان سے 4 قسم کی مخلوقات کے رزق کا انتظام کیا، بلیوں کے لیے الگ، کتوں کے لیے الگ، پرندوں کے لیے الگ، اور چیونٹیوں کے لیے الگ۔ اور ہمارا دسترخوان جب لپیٹا جاتا ہے معاذ اللہ سب کچھ بیت الخلا میں جاتا ہے، سب گٹر میں جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق کی قدر نہیں ہے۔ جب بندے نے رزق کی ناقدری شروع کر دی، اللہ نے رزق تنگ کر دیا، اور جب تک رزق کی قدر ہوتی تھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا تھا۔ تو 5واں آدمی اللہ کو کون سا پسند نہیں ہے؟ جو اسراف کرے، فضول خرچی کرے۔ 6واں آدمی جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کون ہے؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، سورہ انفال آیت نمبر 58 ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والا انسان پسند نہیں ہے۔
جو آدمی خیانت کرے اللہ نے کہا مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے شریعت ہر موقع پر درس دیتی ہے انسان خیانت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ آج عموماً خیانت ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے، ہر آدمی خیانت کرتا نظر آ رہا ہے، جو فروخت کر رہا ہے وہ اس میں خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اصل چیز نہیں بیچ رہا، نقل چیز بیچ رہا ہے، 2 نمبر چیز فروخت کر کے قیمت اصل کی لے رہا ہے، تو خیانت ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے اگر دھوکہ نہ دوں، خیانت نہ کروں تو بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا، گزر بسر کیسا ہوگا اگر دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ خائن کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ کس طرح سزا دیتا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، امام بہقی نے واقعہ لکھا، تاجروں کا قافلہ گیا تجارت کے لیے۔ اب یہ لوگ راستے میں جا رہے تھے، ان میں ایک تاجر بھی تھا جو گندم فروخت کیا کرتا تھا، اس کے پاس گندم کی بڑی بڑی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ راستے میں چلتے چلتے کافی دن سفر کے بعد ایک جگہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، انہوں نے سوچا اس کو واپس گھر لوٹائیں گے تو گھر بہت دور ہے، اس دور میں جدید آلات بھی نہیں تھے سفر کے، تو انہوں نے سوچا یہیں اس کی تدفین کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جگہ قبر کھودی اس تاجر کو دفنانے کے لیے، جیسے قبر کھودی اندر سے اژدہا نکلا۔ انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی، اسے دفنائے، دیکھا وہاں سے بھی اژدہا نکلا۔ تیسری جگہ قبر کھودی، دیکھا وہاں سے بھی ایک سانپ نکلا۔ چوتھی جگہ قبر کھودی، وہاں سے بھی سانپ نکلا۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے، 4 مختلف جگہوں میں ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، ہر جگہ نیچے سے اژدہا نکل آتا ہے۔ تو آخر یہ پریشان ہو کر گئے عبداللہ بن عباس کے پاس کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جس قبر میں اژدہا ہے وہیں اس کو دفن کر دو، یہ اس کا کوئی برا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، تم ساری زمین کھود لوگے تب بھی ہر جگہ اژدہا نکلے گا۔ کہتے ہم نے اس کو اس میں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد جب ہم واپس آئے تو ہم نے سوچا اس کی گھر والی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کی زندگی میں کون سا گناہ تھا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ تو یہ لوگ اس کی گھر والی کے پاس گئے، پوچھا تو اس کی گھر والی نے روتے ہوئے کہا میرا جو شوہر تھا یہ خیانت کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا۔ کہا یہ تاجر تھا، گندم بیچتا تھا، لیکن جب یہ گندم کی بوریاں لاتا اندر سے گندم نکال دیتا اور اس میں بھوسا بھر دیتا، اچھی گندم رکھ دیتا اور 2 نمبر گندم اس میں شامل کر کے بھوسا بیچ میں ڈال کر اوپر سے اچھی گندم دے کر فروخت کرتا تھا۔ میں اسے منع بھی کرتی کہ مت ایسا کرو، قبر کا عذاب ہے، تو وہ کہتا جب مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ جیسے آج کا مسلمان کہتا جب مریں گے تو دیکھ لیں گے، یہ تو مولوی کی باتیں ہیں، موت کی بات، قبر کی بات، وہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس گناہ کی سزا دی کہ جیسے ہی قبر میں رکھا اژدہا نکلا اور جسم سے لپٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چھٹا آدمی پسند نہیں ہے جو خیانت کرنے والا ہو، جو امانت پہ چلتا ہے اللہ امانت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی امانت کی ہر جگہ حفاظت کرتا ہے۔ جو خیانت پہ چلتا ہے اس کا کاروبار کبھی نہیں چلتا، چند دن چلے گا، آگے اللہ کاروبار کی برکتیں اٹھا لے گا۔ جو امانت پہ چلتا ہے اللہ کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدعاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، دیکھا ایک شخص حضرت عمر کے پاس ملنے کے لیے آیا، اس شخص کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا اسے تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے دنیا میں کسی انسان کو اتنا مشابہ، ایک جیسا نہیں دیکھا جتنا یہ تمہارے مشابہ ہے، بالکل ملتا جلتا ہے، معمولی بھی فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی پیدائش کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ اس شخص نے واقعہ سنایا۔ امام طبرانی لکھتے ہیں الدعاء میں، اس نے کہا میری گھر والی حاملہ تھی اور جہاد کا اعلان ہوا، تو جب میں جہاد کے لیے جانے لگا گھر والی نے پوچھا میں تو حاملہ ہوں، تو انہوں نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ میں اس پیٹ کے اندر حمل کی صورت میں جو بچہ ہے، اے اللہ میں تجھے تیرے پاس اس کو امانت رکھواتا ہوں۔ عربی میں الفاظ تھے استودع اللہ ما فی بطنی کی، اے اللہ میں اس پیٹ میں جو کچھ ہے تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں۔
یعنی میرے گھر والی کے پیٹ میں جو کچھ ہے تیرے پاس امانت ہے۔ اب یہ شخص جہاد میں چلا گیا، کافی عرصے کے بعد جب واپس آیا تو پتہ چلا بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ جو قبرستان ہے سامنے جنت البقیع قبرستان تھا مدینہ میں، کہا اس میں اس کی تدفین ہوئی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، جب سے آپ کی گھر والی کو دفنایا ہے رات کے وقت اچانک اس قبر سے ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے، اوپر تک جاتی ہے روشنی، پھر نیچے آتی ہے، ہر رات اس طرح ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ اب یہ شوہر تھا، اسے فکر پیدا ہوئی کہ آخر یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ یہ کہتے میں جنت البقیع قبرستان گیا، جب رات کا نصف حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا واقعی وہی قبر پھٹی جو میری بیوی کی قبر تھی، اور اندر سے ایک نور کی مانند روشنی نظر آئی، تو میں نے دیکھا میری بیوی اندر قبر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میرا یہی بچہ میری بیوی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اے ہمارے بندے، تم نے اپنے بچے کو ہمارے پاس امانت رکھوایا تھا، تم اپنی یہ امانت واپس لے لو۔ اور ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت رکھواتا تو آج ہم اس کی ماں بھی تجھے واپس لوٹا دیتے، لیکن تو نے امانت حمل کو رکھوایا تھا، لہٰذا یہ امانت لے لے۔ تو کہتے میں قبر میں ہاتھ اندر بڑھایا اور اس بچے کو میں نے لیا، اپنے بیٹے کو، قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ تو حضرت عمر سے کہنے لگا یہ میرا بیٹا وہی میرا بیٹا ہے۔ تو جو امانت پہ چلتا ہے اللہ قبر میں بھی حفاظت کرتا ہے، جو امانت پہ چلتا ہے قبر کی مٹی بھی نقصان نہیں دیتی، حمل بھی نقصان نہیں دیتا، خدا قبرستان کے ویرانے میں حفاظت کرتا ہے۔ جو خیانت پہ چلتا ہے برے بازار میں اللہ اس کو نقصان دے دیتا ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بیماریاں مصیبتیں تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو خیانت کرنے والا انسان پسند نہیں ہے۔ 7واں آدمی کون پسند نہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کو کافر لوگ پسند نہیں ہیں، یعنی کافر آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا ہو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے اور ایمان پہ موت آئے، انسان کفر سے بچ جائے۔ یہ تبھی ہوگا جب زندگی ایمان پہ گزرے گی، جیسی انسان زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جس عمل میں زندگی گزرے گی اسی طرح موت آئے گی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الوابل الصیب، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو ساری زندگی شراب پیتا تھا، جب آخری وقت آ گیا تو اس کے قریب کلمہ پڑھنے لگے تو یہ کہتا تھا شراب مجھے بھی پلاؤ ان کو بھی پلاؤ، مجھے بھی پلاؤ ان کو بھی پلاؤ۔ زبان پہ کلمہ نہیں آیا، آخری وقت میں شراب کے یہ الفاظ کہتا کہتا مر گیا۔ زندگی شراب میں گزری تھی، موت کے وقت بھی شراب تھی۔ ایک واقعہ ابن قیم نے اسی جگہ لکھا کہ ایک تاجر تھا، وہ سامان بیچا کرتا تھا، 10 درہم کا سامان بیچتا تھا، ساری زندگی یہی صدا لگاتا تھا 10 درہم میں لے لو، 10 درہم میں لے لو۔ تو جب موت کا وقت آیا تو اسے کلمے کی تلقین کی گئی، سب کلمہ پڑھ رہے تھے اور وہ یہی کہتا تھا 10 درہم میں لے لو، 10 درہم میں لے لو۔ یہ جملہ کہتے کہتے مر گیا، چونکہ زندگی میں زبان پہ کبھی خدا کا ذکر تو آیا نہیں، ساری زندگی مال کا تذکرہ، پیسے کا تذکرہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے زندگی انسان دولت میں گزارے، مال میں گزارے، رب کی نافرمانی میں گزارے، اور موت کے وقت اس کی زبان پہ یاسین ہو، موت کے وقت آیت الکرسی ہو، موت کے وقت نبی کا فرمان ہو، یا موت کے وقت خدا کا کلام ہو۔ اللہ کا قانون اندھا قانون نہیں ہے، وہاں اندھیر نگری نہیں ہے، جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی۔ اس لیے اللہ کو کافر آدمی پسند نہیں، ایمان اور تقوی پہ زندگی گزرے گی تو اللہ ایسی موت دے گا۔ 8واں آدمی کون اللہ کو پسند نہیں؟ سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ کو پسند نہیں ہے ہر خیانت کرنے والا اور ناشکرا آدمی۔ ناشکرا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ نے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں،
ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، اللہ نے ہمیں 18,000 قسم کی مخلوقات میں انسان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ چاہتا مجھے اور آپ کو کتا بنا دیتا، لوگ ہمیں پتھر مارتے، ہمیں خنزیر بنا دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ رب العالمین کا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنو آدم ہم نے تمہیں معزز بنایا۔ انسان بنا کر پھر مسلمان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مسلمان بنا کر نبی آخر الزمان کا امتی بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ امتی بنا کر قرآن جیسی دولت عطا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ امام الانبیاء جیسا پیغمبر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے انعامات ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، اس لیے ناشکری۔ اپنے سے نیچے دیکھیں، آج ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ موجود ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، کتنے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ آج 2 وقت کا لقمہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی راتیں گزر جاتی ہیں بھوک کی حالت میں۔ آج اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت دی۔ کتنے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، ساری زندگی علاج کرواتے ہیں، اولاد کی نعمت نہیں ملتی۔ یا اللہ تیرا فضل ہے، تو نے آنکھوں میں بینائی دی ہے۔ آج اللہ اگر ساری نعمتیں دیتا، آنکھوں کی بینائی لے لیتا تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ اس لیے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، ناشکری کے کلمات کہنے لگا، تو اس بزرگ نے اس سے کہا، اگر تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے میں تجھے دے دوں اور تجھ سے آنکھوں کی بینائی لے لوں، کیا تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس بزرگ نے کہا، اگر تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے لیکن تیرے کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہوتی، کیا تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے، تیری زبان میں بولنے کی طاقت نہ ہوتی، تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے، تیرا معدہ کام نہ کرتا، کھانا ہضم نہ کرتا، تجھے پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے پاس 10,000 درہم ہوتے، عقل کی نعمت نہ ہوتی، تو پاگل اور دیوانہ ہوتا، تجھے پسند ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، تیرے قدموں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی، تجھے پسند ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہ ہوتی، پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا او اللہ کے بندے، 1,00,000 درہم کا مالک ہے پھر بھی ناشکری کر رہا ہے، 1,00,000 درہم کا مالک ہے پھر بھی ناشکری کر رہا ہے۔ تو شکر کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان ہسپتالوں کا چکر لگاتا ہے۔ اس لیے کبھی مہینے میں ٹائم ملے تو جنا اسپتال بھی چکر لگائیں، ایمرجنسی وارڈ میں جا کر دیکھیں کتنے مریض آج کل پڑے ہیں، کیسے ہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتے، جن کا بول و براز بستر پہ ہو رہا ہے، جن کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، نلکیوں کے ساتھ انہیں کھانا دیا جا رہا ہے، ان کا پیشاب، ان کا پاخانہ، ہر چیز میں وہ لوگ محتاج ہیں۔ کتنے ہیں جنہیں بواسیر کی بیماریاں ہیں، کتنے ہی ایسے جن کے جسم پہ فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، کتنے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، قدموں میں طاقت ختم ہو چکی ہے، چلتے ہیں تو لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو دوسرا سمجھتا نہیں ہے، کوئی بات کرے تو سن نہیں پاتے، منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں تو چبا نہیں سکتے، نگل دیں تو معدہ ہضم نہیں کرتا۔ اتنی رب نے نعمتیں دی پھر بھی ناشکری۔ تو اللہ کا ہر وقت شکر ہو، اللہ جس حال میں رکھتا ہے یہ اللہ کا شکر انسان ادا کرے۔ میں 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ حضرات سلف میں شکر کا کتنا مادہ تھا۔ عربی کی ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا چھت پہ چڑھا تھا اور اوپر سے نیچے گر گیا اور انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے اس موقع پر جملہ کہا، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حال میں ہیں۔ لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا، لئن اخذت واحدا، اے اللہ تو نے ایک بیٹا لے لیا، ولقد ابقیت جماعتا، لیکن پوری جماعت کو باقی رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ان کے کئی بیٹے تھے، کہا اے اللہ شکر ہے ایک بیٹا لیا ہے، باقی تو باقی رکھے۔ اگر اللہ چاہتا 6 کے 6 کو موت دے دیتا، انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو انسان اس پہ رکھے کہ چلو ایک بیٹا اللہ نے دیا تو رب نے تھا۔ یہ تو انسان کا کمال نہیں، اولاد اللہ کی آتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے اور پھر اس سے مانگتا ہے میری رقم مجھے دے دو، تو اسے خوشی سے دے دینی چاہیے کہ یہ رقم اس کی ہے۔ اولاد اللہ نے ہمیں عاریت میں دی ہے، یہ قرض ہے، جب چاہے اللہ اولاد ہم سے لے سکتا ہے۔
تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر تو نے ایک لیا سب نہیں لیے۔ المستطرف میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، ولید بن یزید بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا شخص ان کے پاس آیا، بہت پریشان تھا، کہنے لگا میرے ساتھ مدد کرو۔ پوچھا بھئی یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ اس بوڑھے نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت کیا بتاؤں، رات کو سیلاب آیا، پانی اتنا تیزی کے ساتھ آیا کہ جتنے ہمارے گھر میں افراد تھے سیلاب کے پانی کے اندر سب کے سب ڈوب کے مر گئے، میں باقی رہا اور میرا یہ بچہ باقی رہا تھا جس بچے کی عمر 1.5 سے 2 سال کے درمیان تھی۔ جتنا ساز و سامان تھا وہ بھی پانی میں بہہ گیا، جو مال و متاع تھا وہ بھی چلا گیا، جو بیوی بچے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ڈوب کے مر گئے، میں باقی رہا، میرا یہ ایک بچہ باقی رہا تھا اور میری ایک اونٹنی کی سواری باقی رہی کہ وہ اونٹ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ بچہ میں نے اٹھایا، میں بھی پہاڑ کی طرف چڑھا، کہیں پانی اور تیزی میں آیا تو ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اتنے میں نے نظر جو اونٹ پہ پڑی تو میں اونٹ کے پیچھے گیا تاکہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے ذریعے سفر طے کروں۔ میں جیسے جانے لگا تو میں نے سوچا بچے کو یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ بھاگ کر اونٹ پکڑوں۔ تو انہوں نے بچے کو ایک جگہ پہ چھوڑا، اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگے، کہیں سے بھیڑیا آیا وہ بچے کو کھا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اونٹ کو پکڑنے کے لیے، جیسے قریب پہنچا تو چونکہ سیلاب آیا ہوا تھا، جانور بھی بدک رہے تھے، تو اس اونٹ نے ان کو لات سے جو مارا تو کہا یہ میرے منہ پہ لگی، میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اب یہ بوڑھا ایک جملہ کہنے لگا، اس نے ایک جملہ کہا فَأَصْبَحْتُ بِلَا عَيْنَيْنٍ وَلَا وَلَدٍ وَلَا مَالٍ وَلَا أَهْلٍ، میں نے صبح اس حال میں کی میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، میری اولاد بھی چلی گئی، میرے بچے بھی چلے گئے، مال بھی ختم ہو گیا، ساز و سامان بھی چلا گیا، لیکن کہا الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ ایمان باقی ہے، ایمان باقی ہے، سب کچھ چلا گیا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ کا جو فیصلہ ہے الحمدللہ راضی ہوں، الحمدللہ ایمان کی نعمت باقی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کتنا شکر تھا ان لوگوں میں، ایک دن میں بچے بھی چلے گئے، اولاد بھی گئی، مال بھی گیا، آنکھوں کی بینائی بھی گئی، ساز و سامان بھی گیا۔ یہ آج کا ہماری طرح کا کوئی مسلمان ہوتا گلے شکوے شروع کر دیتا، معاذ اللہ اللہ رب العالمین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا، ناشکری کے کلمات کہتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ناشکری سے اپنے آپ کو بچایا۔ 9واں اور آخری آدمی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، آج کے درس کا وہ آخری انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران میں فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والا انسان پسند نہیں، اللہ کو ظالم آدمی پسند نہیں ہے، اللہ خود عادل ہے تو اللہ کو عادل آدمی پسند ہے، ظالم پسند نہیں۔ اس لیے انسان زندگی گزارے، کوشش کرے عدل میں گزارے، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، ایک دفعہ اسرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی روح قبض کر کے آ رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں بہت بڑا ظالم انسان تھا، ظلم و ستم اس نے بہت کیے تھے، رعایا اس سے بہت پریشان تھی، ہر آدمی دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کو موت دے دے۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر کے جا رہے تھے تو آسمان پہ چڑھنے لگے تو فرشتوں نے پوچھ لیا اسرائیل علیہ السلام سے، یہ بتاؤ تم ساری زندگی روحیں قبض کر رہے ہو، کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی ترس بھی آیا، کبھی تمہیں کسی پہ رحم بھی آیا، تم نے اس کی روح قبض کی ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ایک موقع پہ آیا۔ کہا وہ موقع یہ تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا یہ کشتی والے جتنے لوگ ہیں ان سب کی روح قبض کر دو، کشتی کو الٹ دو، ان کے موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن اس کشتی کے اندر جو ایک بچہ دودھ پیتا ہے صرف اس کو باقی چھوڑنا، باقی کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کشتی کو الٹ دیا گیا، سب پانی میں ڈوب کے انتقال کر گئے اور وہ بچہ ایک پانی کے تخت پہ باقی تھا۔ تو مجھے بڑا ترس آیا کہ اس ویرانے میں اس بچے کا کیا ہوگا، کہ سامنے جنگل ہے اور یہ سمندر کی موجیں ہیں، اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا اسرائیل علیہ السلام کو، کہا کہ آج تو جس کی روح قبض کر کے آیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا یہ وہی بچہ تھا کہ جو پانی میں اکیلا رہ گیا تھا، لیکن یہ اتنا ظالم بنا کہ اس نے مخلوق خدا پہ ظلم شروع کر دیا، ہر ایک کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تو دیکھیے اللہ کتنا عادل ہے،
اللہ نے وہاں اس کی پرورش کی جہاں پرورش کے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اس نے اللہ کا پھر مقابلہ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، یہ کہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں جنت، میں جنت بناتا ہوں، نہریں بنائی، درخت لگائے، یاقوت اور زمرد لگائے، کہا وہ کیا جنت ہے، اصل جنت تو یہ ہے۔ تو خدا نے زندگی دی لیکن کتنا ظلم میں آگے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظالم انسان پسند نہیں ہے، انسان کوشش کرے اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا، مختار احمد نام تھا، یہ پولیس انسپکٹر تھا۔ یہ واقعہ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو ظالم آدمی پسند نہیں۔ یہ پولیس انسپکٹر تھا، اس نے اپنا واقعہ خود سنایا۔ یہ نواب شاہ کا رہنے والا تھا، آج سے چند سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جب بیٹھا ہوتا تھا تو روتا اتنا تھا کہ اس کے کپڑے اور اس کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو جاتی، چیختا چلاتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا عبرت حاصل کرو، میں نے ظلم کیا، اللہ نے مجھے دنیا میں سزا دی۔ تو کسی نے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا؟ اس مختار احمد نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہا میں ابتدا میں جب پولیس میں بھرتی ہوا تو میں ایک سپاہی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مجرم تھا جو قاتل تھا، اس نے قتل کیے تھے، تو وہ جیل کے اندر تھا۔ تو اگلے دن اس کی پیشی تھی، تو ہم 2 سپاہیوں کی ذمہ داری تھی کہ تم اس کو لے کر عدالت لے کر جاؤ۔ تو کہا نواب شاہ کے اندر عدالت نزدیک تھی، تو ہم نے سوچا اس کو پکڑ کے زنجیریں ڈال کر عدالت لے جائیں گے۔ تو ہم نے اس کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی، ایک طرف سے ایک پولیس والے نے، دوسری طرف سے کہتے میں نے پکڑا، ہم اس کو لے جانے لگے۔ راستے میں لے جا رہے تھے، اچانک اس کے مددگار کہیں سے آ گئے، یہی جو قاتل تھا اس کے ساتھی کہیں سے آ گئے، ایک گاڑی میں آئے، اور آتے ہی ہمارے سامنے انہوں نے اسلحہ لیا ہوا تھا اور کہا ہمارے آدمی کو چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیں گے۔ تو ہم نے اسے چھوڑ دیا، وہ کئی آدمی تھے، سب کے پاس ہتھیار موجود تھے، تو ہم نے اسے چھوڑا، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بٹھایا، چلے گئے اور ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ہم جو دونوں پولیس والے تھے، کہا ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، باندھ کر جو سامنے جھاڑیاں تھیں ان جھاڑیوں میں ہمیں پھینک دیا تاکہ یہ لوگ پیچھے نہ جائیں اور کسی اور کو اطلاع نہ دیں اور وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائیں۔ تو ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہ لوگ اپنے ساتھی کو لے کر فرار ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ہم جھاڑیوں میں پڑے ہوئے، کہ کوئی قریب سے گزرے تو کسی کو آواز دیں کہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ کافی دیر گزری، کوئی قریب سے نہ گزرا۔ ایک شخص کو ہم نے دیکھا، آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، تو نظر آیا کہ وہ اپنے سر کے اوپر گھاس رکھا ہوا لے جا رہا ہے، دیہات کا ماحول تھا۔ تو انہوں نے آواز دی، او اللہ کے بندے، یہ ہماری زنجیریں کھول دے، ہاتھ پاؤں کھول دے، ہم پر فلاں لوگوں نے ظلم کیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہیں۔ جب اس اللہ کے بندے نے دیکھا اور یہ منت سماجت کر رہے تھے تو وہ آیا اور آ کر ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ ابھی جب ان دونوں پولیس والوں کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے تو اب وہ شخص اپنے گھاس اپنے سر پہ رکھا اور وہ جانے لگا۔ تو اب یہ مختار احمد جو پولیس والا تھا یہ کہنے لگا، میرے دل میں بات آئی کہ مجرم کو تو عدالت لے کر جانا تھا، وہ تو ہم سے بھاگ گیا، اب اگر ہم عدالت پہنچیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے شاید انہوں نے رشوت لے کر مجرم کو چھوڑ دیا۔ مجرم عام نہیں، قاتل مجرم تھا، اس کے لیے پھانسی کی سزا ہونی تھی، تو اب ہم کس کو لے کر جائیں؟ کورٹ کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ تو دل میں آیا کیوں نہ اسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اسی کو لے جاتے ہیں کہ یہی قاتل ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے مشورہ کیا، وہ گھاس اٹھائے آگے جا رہا تھا، وہی زنجیریں اور رسیاں جس سے ان لوگوں نے ہمیں باندھا تھا ہم نے وہ لی، پیچھے بھاگتے ہوئے گئے، دونوں نے اس کو مارا اور مار کر اس کے ہاتھ پاؤں ہم نے باندھ دیے۔ کہا تو قاتل ہے، ادھر سے تھپڑ ادھر سے مکہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندو میں نے تو تمہارے ہاتھ پاؤں کھولے۔ کہا نہیں تو ہی قاتل ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے، یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے لے گئے، عدالت میں پہنچے۔ جج نے پوچھا یہ کیا ہوا بھائی، اس کا منہ سجا ہوا، خون بہہ رہا ہے۔ کہا جی کیا بتائیں، یہ قاتل ہے، پہلے بھی قتل کیا تھا، آج ہمارے اوپر حملہ کر رہا تھا، اپنی جان چھڑانا چاہ رہا تھا، تو ہم نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں۔ تو جج نے کہا واقعی یہی ہے؟ کہا جی پہلے بھی اس نے قتل کیا ہے۔ تو جج نے حکم دے دیا کہ اس کو 3 دن بعد پھانسی دے دی جائے۔ پاکستان کا قانون تو اندھا قانون ہے، یہاں تو تحقیق ہوتی نہیں ہے، قاتل چھوٹ جاتا ہے اور مقتول کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہی ہوا، تحقیق نہ ہوئی اور اس کے اوپر پھانسی کی سزا ہو گئی، 3 دن بعد اس کو پھانسی دی جائے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا کوئی قصور نہیں، میرے سر پہ گھاس تھا،
تو جج بھی کہنے لگا نہیں اسی طرح ہر ایک کہتا ہے، جب قتل کر دیتے ہیں پھر وہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اب کہتے ہیں یہ مختار احمد یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو گئے اور وہاں پر جگہ میں چھوڑ دیا جیل میں، جہاں سے اس کو 3 دن بعد پھانسی ہونی تھی۔ کہتا اب میں گھر تو واپس آ گیا، رات کو بستر پہ سونے لگا، جیسے ہی تھوڑی دیر آنکھ لگی ایک دم مجھے وہ خواب میں آیا اور میرا گلا دبانے لگا کہ تو نے مجھے کس جرم کی پاداش میں اس سزا میں دھکیلا؟ میں نے تو تیرے ساتھ احسان کیا تھا اور تو نے کیا کہا یہ قاتل ہے؟ کہتے ہیں ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں سونے لگتا ہوں تو نیند نہیں آتی، اور ٹیبلٹ کھاتا ہوں تھوڑی دیر نیند آتی ہے پھر خواب آ جاتا ہے۔ کہا 3 دن بعد اس شخص کو تو پھانسی ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد مجھے کبھی رات کو نیند نہ آئی۔ جب میں رات کو سوتا وہ مظلوم میرے سامنے آ جاتا اور وہ کہتا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور تو نے احسان کا بدلہ یہ دیا۔ کہا وہ مجھے جھنجھوڑتا تھا تو میں نیند سے بیدار ہو جاتا، اس دن کے بعد کبھی اس کو رات کی نیند نہ آئی۔ اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا، جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا نا لا یحب الظالمین، کہ ظالم ہمیں پسند نہیں۔ اب اللہ نے کیا سزا دی؟ یہی مختار احمد کہتا ہے 3 سے 4 مہینے نہیں گزرے تھے، میری بیوی کو کوئی بیماری نہیں تھی، صحت مند تندرست تھی، اچانک اسے کینسر کی بیماری ہوئی، 3 ماہ کے اندر اندر انتقال ہو گیا۔ کہا میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اولاد کوئی نہیں تھی، اس بیٹے کو میں نے اسکول میں لگایا تھا، وہ پڑھتا تھا، تو اب میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی، تو میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور میں نے اپنے علاقے نواب شاہ میں دکان کھول دی۔ پرچون کی دکان تھی، اب یہ بیٹا شام کو دکان پہ بیٹھتا، صبح میں بیٹھتا تھا، لیکن کہتے میری گھر والی کے انتقال کے بعد 2 مہینے نہیں گزرے تھے، اچانک میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ میں ہسپتال لے کر گیا، ایک جگہ انہوں نے کہا بڑے ہسپتال لے کر جاؤ، وہاں پہنچایا، بس 8 سے 10 گھنٹے گزرے تھے کہ بڑے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا، اب ایک بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کہتے میں بالکل اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا۔ اب کہتے میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں کھانا کھاتا تھا تو معدہ اب میرا کھانا ہضم نہیں کرتا، لوگوں کو واقعہ سناتا تھا، کھانا کھاتا ہوں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، الٹی ہو جاتی ہے، کھانا باہر آ جاتا ہے۔ کہا رات کو نیند نہیں آتی ہے، اور کہا مجھے بیماریاں اتنی لگ چکی ہیں کہ شاید کوئی ایسی بیماری ہو جو مجھے نہ لگی ہو۔ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی، کہا اب مجھے کینسر ایک ہو چکا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتا ہوں، تھوڑی دیر سوتا ہوں، پھر خواب میں آتا ہے تو نے کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کروایا تھا؟ کہہ رہا نہ رات کی نیند ہے نہ دن کا سکون ہے، قرضے تلے دب چکا ہوں، وہ لوگ آتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اتنی رقم نہیں ہے کہ لوگوں کا قرض ادا کر سکوں، 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس موجود نہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، موت مانگتا ہوں موت بھی نہیں آتی۔ کہا کہ پھانسی اپنے آپ کو دینا، خودکشی کرنے کی میری طاقت نہیں رہی کہ میں خودکشی کر دوں، لیکن میں لوگوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں، عبرت حاصل کرو، میں نے ظلم کیا تھا، اللہ نے مجھے ظلم کی سزا دے دی۔ تو آخری آدمی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، واللہ لا یحب الظالمین، وہ ظالم پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے، عدل کے دامن کو تھام کے رکھے۔ ظلم ہو گیا ہے تو دنیا میں معافی مانگ لے، ورنہ